بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں اس وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جو اس کے ثواب میں اس کے ساتھ تجارت کرے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ نماز ادا کی۔ سامعین محترم، امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آج کی زیر مطالعہ حدیث کو اپنے سنن میں نقل فرمایا ہے۔ حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ایک شخص کا مختصر واقعہ نقل کرتے ہیں۔ الفاظ حدیث سے بین السطور معلوم ہوتا ہے کہ واقعے کا تعلق مسجد نبوی سے ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہی نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے۔ اب یہ صاحب مسجد میں پہنچے ہیں، انہیں نماز باجماعت چلے جانے کا یقیناً قلق ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہیئت قضائی سے اندازہ لگایا کہ انہیں دکھ ہے کہ وہ جماعت میں شریک نہ ہو سکے، اور جو ثواب نماز باجماعت کامل ہو سکتا ہے وہ اس سے محروم ہو گئے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں موجود صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے ساتھ ثواب کے حصول کے لیے تجارت کرے، تاکہ اس کی بھی تسلی ہو جائے کہ اس کی نماز جماعت سے ہو گئی اور اس کا اجر ثواب بھی مرتب ہو جائے گا، اور جو اس کے مقتدی کی حیثیت سے اس کا ساتھ دے گا، اس کو بھی عند اللہ اجر ملے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد پر ایک صاحب کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ نماز ادا کر لی۔ ظاہر ہے کہ آنے والے صاحب کی نماز فرض نماز تھی، اور دوسرے صاحب جو پہلے ہی فرض نماز ادا کر چکے تھے، ان کی نیت نفل نماز کی ہو گئی اور اس طرح نماز پوری ہو گئی۔ اب اس ساری صورتحال میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نماز کے لیے الگ الگ دو جماعتیں ہوئی۔ اس حدیث سے جماعت ثانیہ کا جائز ہونا معلوم ہوتا ہے، یعنی اگر کچھ لوگ مسجد میں اس وقت آئیں جب جماعت ہو چکی ہو تو وہ اپنے میں سے ایک کو امام بنائیں اور اس کے پیچھے نماز ادا کر لیں۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء امت کا ایک طبقہ جماعت ثانیہ کا قائل ہے، جیسا کہ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے، جبکہ سلف صالحین اور علماء امت کا ایک طبقہ جماعت ثانیہ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک نماز باجماعت سے متعلق حدیث کو یکجا کر کے دیکھ نہ لیا جائے، مسئلے کی تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ چنانچہ محدثین کرام نے نماز باجماعت سے متعلق جتنی احادیث جمع کی ہیں، ان کے مطالعے سے باجماعت نماز کا فلسفہ اور حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے امت مسلمہ کی شیرازہ بندی کی گئی ہے اور اسے بکھرنے سے محفوظ رکھنے کا ایک عباداتی طریقہ قائم کیا گیا ہے، اور تاکید کی گئی ہے کہ ہر مسلمان مقررہ وقت میں مسجد میں پہنچے اور ایک ہی امام کی اقتداء میں نماز پڑھے اور دن میں 5 بار اس عمل کو دہرائے۔ اتفاق و اتحاد اور اجتماعیت کا یہ عمل ایک گٹی کی طرح قلب و ذہن میں سرایت کرتا ہے، بستی والوں، محلہ والوں، شہر والوں اور قصبہ والوں کو باہم دیگر مربوط رکھتا ہے۔ اگر مسجد میں ایک نماز کے لیے ایک ہی جماعت پر زور نہ دیا جائے اور آپشن کھلا رکھا جائے کہ جب بھی کوئی شخص دیر سے مسجد میں پہنچے تو وہ اپنے طور پر دوسری، پھر تیسری اور اعلیٰ حصہ القیاس چوتھی جماعت کی قطار بنا دے، تو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ نماز باجماعت کی اصل حکمت کہیں بہت پیچھے رہ جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی سمجھا گیا ہے کہ جماعت ثانیہ کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ ہاں، شاذ و نادر اگر دوسری جماعت کرانا پڑ جائے تو اس پر مذکورہ الصدر حدیث کی روشنی میں کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسی صورت بہت ہی نادر الوقوع ہوتی تھی، پھر نماز باجماعت چھوٹ جانے پر ان کا
قلق اور اضطراب بھی شدید ہوتا تھا۔ وہ اسے بہت بڑا نقصان سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دینی جذبات سے بخوبی آگاہ تھے اور اپنے جانثاروں کی تسلی کے لیے راہیں نکالتے تھے جس سے ان کی دلجوئی ہو جاتی تھی اور عمومی طور پر پوری امت کے لیے مشکل کے وقت میں بھی راستہ کھلا رکھنے کی سبیل بن جاتی۔ آج کے واقعے میں بینہ یہی صورتحال پیش آئی۔ صحابی مسجد میں آئے، جماعت ہو چکی، اب کیا کریں؟ ان کی خوش قسمتی کہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہی تشریف فرما ہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ان کی مشکل حل ہو گئی۔ سامعین باتمکن، اب اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء امت نے جو فتویٰ جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے مساجد جن میں تمام اعمال ایک نظم و نسق کے تابع ہیں، یعنی نماز کے اوقات متعین ہیں، باقاعدہ مؤذن مقرر ہیں جو اذان دیتے ہیں، ائمہ کرام متعین ہیں جو امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، تو ایسی مساجد میں ہر نماز کی ایک جماعت کو وتیرہ بنایا جائے، یہاں کی اکائی کو دوئی میں نہ بدلا جائے اور جماعت سے رہ جانے والی شخص یا اشخاص مسجد میں پہنچ کر دوسری جماعت کا اہتمام نہ کریں بلکہ اپنی علیحدہ علیحدہ نماز ادا کریں، کیونکہ وہ اپنے گھر، دفتر یا دکان سے نماز باجماعت کی نیت سے نکلے تھے۔ اس لیے اللہ عز و جل کی ذات بابرکات سے قوی امید ہے کہ انہیں جماعت کا ثواب اور اجر عطا فرما دے گا۔ البتہ ایسے مساجد جو راہ گزر پر واقع ہوں اور جہاں مسافروں اور مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہو تو ان میں ایک ہی نماز کی متعدد جماعتیں کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے کچھ سامعین کے ذہن میں شدید کے بات آئی کہ حرم مکی اور حرم مدنی زادہم اللہ شرکن و قرات میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جماعت سے رہ جانے والے بہت سے لوگ اپنی اپنی جماعت کرا لیتے ہیں، تو الحمدللہ ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ یہ عمل کثرت سے وہاں پایا جاتا ہے کہ ایک ہی نماز کی درجنوں جماعتیں ہو جاتی ہیں، مگر ہم ادب سے گزارش کریں گے کہ ان پاکیزہ اور عشق قدر مقامات میں اللہ عز و جل اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی اور سنی مراد دے رکھی ہیں، جن میں سے ایک متعدد جماعتوں کا مسئلہ بھی ہے، سو لوگ ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور کسی کو ان پر اعتراض کرنے کا حق ہے اور نہ ہی استطاعت۔ ہم جہاں پر ہیں ہمیں اپنی فکر کرنا چاہیے، ان کا معاملہ بھی اللہ کے حوالے ہے اور ہمارا بھی، ہر ایک اپنے عمل کو جوابدہ ہے، یہ انفرادی جواب دہی ہے اور جزا سزا بھی اسی پر مرتب ہوگی۔ شاد بانی ہے کہ آج کے دن میں ہر ایک کو اس کے کیے کے مطابق بدلہ ملے گا، آج ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ بلا شبہ اللہ پاک جلد حساب لینے والا ہے۔ دعا بجناب رب ذوالجلال ہے کہ وہ ہمیں دین مکین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عبادات کو ان کے مقرر کردہ منہج پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔